7000 استغفار کے 10 ڈیز کا چیلنج میں نے صرف اپنی زندگی میں لیا تھا، اور آپ کی طرح میں بھی اس وظیفے کے قریب صرف اسی وجہ سے آئی تھی کہ مجھے بھی کوئی ایک ایسی حاجت درپیش ہو گئی تھی جسے میں چاہتی تھی کہ میں پورا کر لوں. یہ خواہش اللہ تعالیٰ میری پوری ہو جائے. صرف اس خواہش کی وجہ سے میں اس کے قریب آئی تھی، اور یقین جانے میری زندگی میں جو بدلاؤ آیا، میں نے اپنی زندگی میں جس طرح سے اپنی آدھی ادھوری خواہشوں کو، اپنی حاجات کو پورے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی استغفر اللہ کا 10 ڈیز کا چیلنج آپ کو دینے جا رہی ہوں. اس وظیفے کی ترتیب کیا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے، پورا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. سب سے پہلے میں آپ کو ترتیب بتا دیتی ہوں کہ ترتیب کیا ہے، کیونکہ جو وہ لوگ جو صرف ترتیب میں انٹرسٹڈ ہے وہ ترتیب سن کر چلے جاؤ، اور باقی وہ لوگ جو کہ پورے میرے ایکسپیرینس کو جاننا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ لاسٹ تک جڑے رہے. اچھا، اس استغفار کو کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور درود شریف بھی کون سی؟ درود ابراہیمی، جو میں نے کیا من و ان آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں، کسی قسم کی خیانت نہیں کر رہی ہوں. اور آپ نے پھر یہ کرنا، اگر آپ چاہے تو سنگل سٹنگ میں یہ جو ہے نا 7000 مرتبہ استغفار آپ پڑھ لے. لیکن اگر آپ میری طرح بینگ اے مدر ہے، آپ میری طرح اپنا ایک کیریئر، جیسے میں ہربلسٹ ہوں، میں اپنا میڈیسن کا کام ہے، مجھے پیشنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، ان کی میڈیسن تیار کرنی ہوتی ہے، تو میرے بہت سارے سلسلوں کے ساتھ میرا اپنا ایک گھر ہے، تو میں نے اس کو اپنے طور پر آسان اور سہل بنانے کے لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں ڈیوائیڈ کیا. اسے میں نے ڈیوائیڈ کیا، اور میں تقریباً 1500 مرتبہ صبح فجر کی نماز، 1500 مرتبہ 1500 ٹائم ظہر، پھر اسی طرح 1500 ٹائم عصر اور مغرب، اور پھر جب عشاء کا ٹائم آتا تھا میرے پاس صرف 1000 مرتبہ کا استغفار رہ جاتا تھا، اور میں اسے کمپلیٹ کر لیتی. لیکن اس طرح ڈیوائیڈ کرنے میں جو بیسٹ چیز مجھے ملی وہ یہ تھی کہ میرے ہر دفعہ شروع کرنے اور آخر کرنے پر میں 11 مرتبہ جو درود شریف پڑھتی تھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. شاید میری زندگی میں جو اتنا فریکوینٹ بدلاؤ اس کی وجہ سے آیا، میں اس بات کو محسوس، کیونکہ اگر میں اسے سنگل سٹنگ میں پڑھتی تو صرف جسٹ 11 مرتبہ درود شریف اس وقت پڑھتی، 11 مرتبہ بعد میں پڑھتی، اور یہ میرا پورا ہو جاتا. اس طرح سے تو درود شریف کی تعداد کم ہوتی اس کے ساتھ. تو جب میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا نا، تو مجھے جو اس کے پھل اور ثمرات ملے، کیونکہ آپ جانتے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی انسان قریب ترین تب ہوتا ہے. جب مجھے یہ وظیفہ ملا تو اس وقت مجھے یہ کوئی نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. مجھے کہا بس آپ ایک وقت پر آپ نے 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اسے کمپلیٹ کرنا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اور دھیان لگا کر پڑھنا ہے. میں نے پھر باقی اپنی کیلکولیشن کی اور اسے نمازوں پر ڈیوائیڈ کر دیا، تاکہ گھر، بچے، کام بھی ڈسٹرب نہ ہو اور وظیفہ بھی میرا چلتا رہے، تاکہ میرے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے اور میری یہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے. جو میں نے اس کو نماز کے بعد کیا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ جو اس طرح درود اس کے ساتھ تعداد میں بلک اماؤنٹ میں لگتا گیا، یقین جانے ابھی مجھے اس کو کرتے ہوئے مطلب 6-7 ڈے تھا، 10 ڈیز بھی نہیں گزرے تھے، اور میں بالکل حیران دنگ، جسے آپ لوگ کہتے نہیں ہیں میریکل، میں زندہ میریکل اپنے آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ سب سے بڑھ کر جو میری سٹریس، ٹینشن اور ایک انگزائٹی، ہر انسان کو بہت سا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہر وقت ہمیں سٹریس، ٹینشن اور انگزائٹی رہتی ہے، ہر وقت یہ کم کا خوف، ختم ہو جانے کا خوف، جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک سکون دے دیا، اور میری خواہشات کو، میری جو حاجات تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے یقین کیجئے ذرائع پیدا کیے نا کہ میں اب بھی جب اس کو سوچتی ہوں نا مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا. کیونکہ آپ سب سے زیادہ تکلیف میں تب ہوتے ہیں نا جب آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. کیا آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی؟ آپ کے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں کسی بھی طور پر سکون نہیں ہے، ہر وقت گھر میں ایک ایسی کشیدگی سی رہتی ہے، ہر وقت خفگان کی سی کیفیت رہتی ہے، گھر والے مل کر نہیں رہتے، آپ کو اپنے سسرال کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے. ایک چیز میں آپ کو اس کے ساتھ ایڈ کروں کہ یہ آپ کے تعلقات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح تواضع اور احترام کا بنا دیتا ہے نا کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے.
سچی سے بس آپ کرنا تو شروع کیجئے نا میرے کہنے پر. آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آ کر نیچے جو ہے نا اپنی جو آپ کے ایکسپیرینسز ہے نا آپ نیچے وہ شیئر کریں گے. الحمدللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اچھا ایک بندے نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا اور کہا کہ آپ اسے پیسوں کے لیے نہیں پڑھے, اسے بس اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے پڑھے. تو میں اس بندے سے کہوں گی کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا کہ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو تو میں تمہیں بارشوں سے نوازوں گا, میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا, میں تمہیں باغات سے نوازوں گا, میں تمہیں پھلوں کا مالک بنا دوں گا. تو یار آپ کیوں کسی بندے کو منع کر رہے ہو کہ آپ نہ پڑھو؟ کیا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ صبح صبح ان کاموں کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتے؟ یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس اسباب کی دنیا میں یہ سب کچھ تو ہمیں چاہیے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ استغفار تم پڑھتے رہو, میں تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دوں گا, میں تمہیں نواز دوں گا, تو آپ کسی کو منع نہ کرے کہ جب اسی کا وعدہ ہے تو اسی سے ہی مانگیں گے. اور استغفار کرنے پر جب اللہ تعالیٰ اتنی ساری بلیسنگ دے رہا ہے, اتنے سارے اپنے فضل اور کرم سے نواز رہا ہے, کیا ہی اولاد ہے, کیا ہی مشکلات ہے, کیا ہی حاجات ہے, پورا کرنے والا تو وہی ہے نا. تو جب وہی ہے تو اس کے در پر بیٹھو, اس سے مانگو. آپ اپنے سہل اور آسانی کے لحاظ سے جو بھی وقت آپ کا مقرر ہے, آپ کی جاب ہے, آپ ایک ٹائم مقرر کر کے اس کے پڑھ لیجئے. یقین جانے آپ نے 10 ڈیز کا چیلنج لینا اور 70,000 ٹائم آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی بے سکونی کو ختم کر کے آپ کی مشکلات کو کمپلیٹلی طور پر ایسے غائب کر دے گا کہ جیسے وہ کبھی آپ کی زندگی میں تھے نہیں. اور جب جو اسباب اللہ تعالیٰ بنائے گا نا, میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں, آپ کی آنکھیں حیران و پریشان ہوں گی کہ یار یہ کیسے ممکن ہوا, یہ تو کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا. بس اس کے تو ایک کن کہنے کی دیر ہے, باقی فیکون وہ کام خود ہی ہو جاتا ہے. یہ جو استغفار کے میریکل ہے نا, یہ تو آپ کی زندگی میں ہوتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں. جو میں نے کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کری ہوں. میں روزانہ 1200 مرتبہ اس کی زکوٰۃ کے طور پہ اسے کر رہی ہوں, اور کبھی کبھار سم ٹائم اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی میں فری ہوتی ہوں, کسی کی بات سن رہی ہوتی, اس دوران بھی میرے ذہن میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چل رہا ہوتا ہے. یقین جانے نیند میں بھی جب آنکھ کھلتی ہے نا, تو میری زبان خود بخود اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتی. یہ اتنا میری زبان پر آ گیا ہے, اس قدر اس کی جو بلیسنگ ہے وہ میرے پورے اندر آ چکی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ جب بھی وظیفہ کریں اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ میں خالی پن محسوس کریں, آپ محسوس کریں کہ آپ نے وظیفہ کیا نہیں کیا کوئی ایک ہی بات ہے, تو یقین جانیے آپ یہ لکھ کر لکھیے کہ آپ کا وظیفہ ابھی بھی اس لیول کو نہیں پہنچا. وہ دھیان, وہ خضوع, وہ خشوع, وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن ابھی بھی آپ کا نہیں بنا. مزید محنت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. مزید اپنے زبان کو صاف کیجئے, اپنے اعمال کو صاف کیجئے, تاکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اور بانڈ کو محسوس کیجئے گا. آپ جب اپنی زندگی میں یہ میں باتیں جو آپ سے کر رہی ہوں نا, آپ کو ابھی یہ تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوں گی نا, لیکن جب یہ آپ کے ساتھ ہوگا نا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا آپ سے کہا تھا. سب سے پہلے زبان کا صاف ہونا ضروری ہے, اس کے بعد اعمال کا صاف ہونا ضروری ہے. جب اس طرح سے چیزوں کو بدلتے چلے جاؤ گے نا, آپ اپنی زندگی میں وہ بہتری محسوس کرو گے. آپ کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. کیسے بے نیاز کرے گا؟ آپ کسی بھی انسان کے آگے رونا بند کر دو گے, کسی کے آگے بھی اپنی حاجات پیش کرنا بند کر دو گے, سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے. یقین جانے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات جو مجھے ضرورت ہے, جو میری پریشانی ہے, میں اس سے ڈسکس کرنا فوراً, مجھے کسی بھی اور میڈیم کی ضرورت اب نہیں رہی. میں ڈائریکٹ جو بھی بات ہوتی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے خود ہی ڈسکس کر لیتی ہوں. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے ان فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ گروپس میں شیئر کیجئے جن کو اس کی ضرورت ہے. کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کس کی کتنی بڑی مشکل حل ہو جائے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس استغفار کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اب آپ کہیں گے کہ میں صرف استغفر اللہ پڑھوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ پڑھوں, یا سید الاستغفار پڑھوں؟ میں تو صرف جو ہے نا استغفر اللہ پڑھتی ہوں. اچھا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ اور سید الاستغفار جو ہے وہ میرے صبح شام کے اذکار میں شامل ہے, وہ میں ان میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن وظیفہ میں صرف اسی سمپل 2 ورڈ استغفر اللہ کے ساتھ پڑھتی ہوں, تاکہ سہل بھی رہے, آسان بھی ہو, اور یہ میرا صحیح طور پر مکمل بھی ہو جائے. تو من اور آن جو امانت میرے پاس تھی آپ کو اس طرح سے میں نے پہنچا دی ہے. ویڈیو کو دے دیجئے ایک اچھا سا لائک. چینل پر اگر نئے ہیں تو بغیر سبسکرائب کیے مت جائے گا, یہاں آپ کو امیزنگ انفارمیشن ملتی
ہوتی رہے گی. اگر آپ کو ہے کسی بھی طرح سے پریگننسی کنسیو کرنے میں کوئی بھی پرابلم ہے, ریکویلیا کا پرابلم ہے, کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ جو نمبر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں, اپنی میڈیسنز بھی ہم سے لے سکتے ہیں. آپ کو بہت جو ہے نا آرام دینے والی چیزیں جو ہے نا ہم سے ملیں گی, جو کہ کیمیکل فری ہے اور زیرو سائیڈ افیکٹ ان کا ہوتا ہے. تو اجازت چاہوں گی, دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.